اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد آیات نمبر 33 تا 37 میں کفار کو تنبیہ کہ انہوں نے ایسی چیزوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اہل کتاب کا ایک گروہ جو حق پر قائم تھا اس نے قرآن کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا، جبکہ دوسرا گروہ اس کا دشمن بن گیا۔ اور اس دوسرے گروہ کو تنبیہ کہ اگر صحیح علم آ جانے کے بعد بھی تم اس کی پیروی نہ کرو گے تو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء۔ بھلا وہ ہستی جو ہر نفس کے ایک ایک عمل سے باخبر ہو، وہ ان شرکا کے برابر ہو سکتی ہے جنہیں اپنی بھی خبر نہیں، لیکن پھر بھی ان کافروں نے اللہ کے ساتھ شریک مقرر کر رکھے ہیں۔ قل سموهم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرمائیے کہ ذرا ان شریکوں کی صفات تو بتاؤ۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تمہارے بنائے ہوئے شریک کیا کر سکتے ہیں؟ ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاہر من القول۔ کیا تم اللہ کو ایسی چیزوں کی خبر دے رہے ہو کہ جن کے زمین میں وجود سے وہ بے خبر ہے، یا تم لوگ یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کافروں کا مکر و فریب ان کی نظر میں خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ ومن يضلل اللہ فما له من هاد۔ پھر جسے اللہ ہی گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق۔ ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو یقیناً اس سے بہت سخت ہوگا، اور اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا بھی نہ ہوگا۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها۔ اور جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوصاف یہ ہیں کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس کے پھل بھی دائمی ہوں گے اور اس کا سایہ بھی دائمی ہوگا۔ تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، اور جو کافر ہیں ان کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے آپ سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن سے جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے خوش ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایسے لوگوں کی بھی ایک جماعت ہے جو اس کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ الیہ ادعو والیہ مآب۔ سو میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں ایک فرمان بنا کر نازل کیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اب اگر اس صحیح علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے آپ نے ان کافروں کی خواہشات کا اتباع کیا تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ اس کی گرفت سے بچانے والا۔